مرحوم علی مشتبہ ابن واحد حسین اور وہ تمام مرحومین جو ہر سال ہمارے ساتھ اس فرش اعضا پہ تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، اور یقیناً وہ جہاں بھی ہیں عزائے امام حسین میں مصروف ہوتے۔ تمام مومن و مومنات کی ارواح کو انشاءاللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین، وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین، سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین، والصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولا و مولا ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات دیجئے عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا و اسیران کربلا، ارباب عزا اور دعائے سیدۃ النساء العالمین، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں کہ تاکہ شہزادی کونین کو کے اجڑے ہوئے گھر کا بوسہ پیش کر سکیں۔ میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ بہت مختصر سے وقت میں آپ کے اذہان عالیہ تک اور خصوصاً جوان کے اذہان عالیہ تک میں چند باتیں پہنچا سکوں۔ بزرگ محترم حسین جان ستی صاحب نے بڑی زیادہ میری حوصلہ افزائی کی، شکر گزار۔ یہ سچ ہے کہ سفر طویل ہے، لیکن میں تھوڑی سی ترتیب بدل دوں۔ میں آسٹریلیا سے یہاں نہیں آیا ہوں، میں یہاں سے آسٹریلیا گیا۔ آسٹریلیا میرے لیے مقدم نہیں ہے، اپنے شہر کی خوشبو اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صلہ ہے جس نے مجھے یہ سفر کی سعادت محسوس کی ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں باتوں کو پہنچا سکوں۔ یہ جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، گرمی کا احساس ہے، لیکن یہ سورج کی گرمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غروب ہو چکا۔ یہ اپنوں کے درمیان آنے کی محبت کی گرمی ہے۔ وہ آپ مجھ سے مل رہی ہے، مجھے آپ سے مل رہی ہے۔ میں بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا۔ حضور ہم بیٹھے ہیں اس کا غم منانے کے لیے کہ جس نے جنگل میں، بیابان میں، ریگِ تپا پر دین کی حفاظت کی۔ میں یہ تمہیدی مراحل سے گزر جاؤں تو جوانوں کے ذہنوں سے میں متصل ہو جاؤں تو دو چار باتیں کہوں گا تمہیدی طور پر اور گزر جاؤں گا۔ محسوس کیجئے گا میرا آپ سے داد و تحسین کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ داد جو ہے وہ ذاکر کا حق ہوتا ہے، خطیب کا حق ہوتا ہے، شاعر کا حق ہوتا ہے،
پر حق وہاں مانگا جاتا ہے جہاں دیا نہیں جاتا. الحمدللہ فرش ادا پر حق مارنے والے کبھی نہیں آتے. سلام بھیجے محمد والے محمد. میں بہت تیزی کے ساتھ میں کہ جس کا غم منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس نے جنگل میں بیابان میں ریگ تپاں پر دین کی حفاظت کی. یہ زندگی بہت کم ہے، حسین کا غم بہت بڑا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر خلاق کائنات ہمیں حیات کے تحفے سے 1000 مرتبہ نوازے اور 1000 مرتبہ زندگی نصیب ہونے کے بعد بھی ہم ہمیں حسین رشک برساتے رہیں تو بھی حق حسین ابن علی ادا نہیں ہو سکے. وجہ حضور حسین ایک ایسے عظیم شہنشاہ کا نام ہے، ایک ایسے کریم امام کا نام ہے، ایک ایسے سخی انسان کا نام ہے. اپنی تقریر کا پہلا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں. ایک ایسے عظیم امام کا نام ہے کہ جس نے دشت نینوا میں، دشت بلا میں، زمین کرب و بلا پر اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا. اب محسوس کیا آپ نے جملے کو؟ جس نے اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا. بچایا کہاں ہے؟ ریگ تپا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے. حسین نے اس زمین کو آباد کیا ہے. اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا جو اس زمین کو آباد کرتا. اب یہ جملے آپ کی ذہنوں کے حوالے ہیں اور نزاکت کو محسوس کیجئے گا. حضور کہنا کتنا آسان ہے کہ جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، دشت نینوا میں حسین نے پورا دین بچا لیا. اس بات کی اہمیت کو سمجھیے، منزلت کو سمجھیے، اس کی گہرائی تک جائیے اور حکمت کو سمجھیے. یہ پڑھنا کتنا آسان ہے کہ جنگل میں دین بچا لیا. اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں ایک جملہ کہوں. حضور دور حاضر پہ آ جائیے. لوگ عہدوں پر بیٹھ کر اپنی شریعت کا ایک مسئلہ نہ بچا سکے، حسین نے جنگل میں سارا دین بچا لیا. اس کی نزاکت کو سمجھیے. یہ پڑھنا بہت آسان ہے. حضور کے جنگل میں، بیابان میں دین بچایا ہے. لوگ عہدوں پر آ کر، منصبوں پر آ کر شریعت کا ایک مسئلہ نہ بچا سکے. حسین وہ ہیں جو زمین کربلا پر دین کو بچا رہے ہیں. 2 بستیاں ہیں حضور تاریخ اسلام میں جو ابتدائی اسلام اور انتہائی اسلام کے نام سے یاد کی جاتی ہے. ایک وہ بستی ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے اور ایک وہ بستی ہے کہ جہاں اسلام کی حفاظت ہوئی. اور یہ دونوں وہ بستی ہیں جنہیں بسانے کے لیے معصوم کو امتحان دینا پڑا ہے. لیکن میں ایک نازک مرحلے سے آپ کو گزار رہا ہوں. مکہ آباد کرنے کے لیے ابراہیم کو، اسماعیل کو جنگل میں چھوڑنا پڑا ہے تو مکہ آباد ہو رہا ہے. اور ایک زمین کربلا یعنی ایک بستی ہے کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے اور ایک بستی ہے کہ جہاں اسلام کی حفاظت کی جا رہی ہے، اسلام کا تحفظ کیا جا رہا ہے. جناب سید سجاد پر اعلیٰ ترین اشعار اور بہترین مقصد بیان کیے گئے. اور ایک ایسا جہاد جو کائنات میں منفرد جہاد ہے، جیسا جہاد سید سجاد نے کیا ایسا جہاد کسی نے کیا ہی نہیں. میں آپ کے ذہنوں تک ایک جملہ کہہ دوں. حضور دنیا کے ہر بہادر کے جہاد میں اور سجاد کے جہاد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر بہادر کی حملوں سے دشمن بھاگتے ہوئے نظر آئے. سجاد وہ بہادر ہے جس نے دشمن کو بھاگنے نہیں دیا. میں پتہ نہیں آپ کے ذہن آبادہ ہے کہ نہیں ہے، میں نے تو فکرہ کہا تھا جسے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا سید سجاد نے، اسے سجاد کہا جاتا ہے. اچھا یہ 2-3 لفظ ہیں، میں نے تمہید کا مکمل کیا ہے. میں کہتا چلوں حضور سید سجاد یہ چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے، بزرگوں کی نگاہ تاریخ کا اور آتا ہے. سید سجاد یعنی معنی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ ساجدوں کا سردار. سجدوں کا سردار نہیں. توجہ. ساجد بھی وہ کہ جسے مسجد میں نماز پڑھنے والے نہ کہیں کہ یہ ساجد ہے، وہ کہ جسے اسلام کہہ رہا ہو یہ ساجد. اس
کے سردار کو سید سجاد کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، زین العابدین عبادتوں کی زینت نہیں، عابدوں کی زینت. توجہ، عابدوں کی زینت. عابد بھی وہ کہ جسے اسلام عابد کہہ رہا ہو، جسے قرآن عابد کہہ رہا ہو، جسے رسول عابد کہہ رہے ہو کہ یہ عابد ہے، اس کی زینت کو سید سجاد کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، میں بس ایک منزل تک لا رہا ہوں. حضور جب امام حسین زمین مدینہ کو رخصت کر کر اور زمین کربلا کی طرف چلے ہیں اور یہ سفر کی آمادگی کے سارے آرائش مکمل ہو چکے ہیں، تو 28 رجب کی صبح میں امام نے اپنے بیٹے سید سجاد سے کہا، مجمع بھرا ہوا ہے اور یہ وضاحت اس لیے کی ہے تاکہ جو جانے والے ہوں انہیں پتا ہو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں دھوکے سے لے آئے. آپ محسوس کر رہے ہیں، امام نے جتنوں کو بھی کربلا بلایا ہے، کربلا آنے کا پہلے مقصد بتایا ہے، پھر بلایا ہے. تو کیا کہا؟ سید سجاد سے کہا، بیٹا جہاد اصغر کرنا چاہتے ہو یا جہاد اکبر؟ محسوس کیجئے گا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار. تو چوتھے امام نے پوچھا، بابا یہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ سجاد جانتے نہیں ہیں، جانتے. پوچھ اس لیے رہے تاکہ ساتھ جانے والوں کو پتہ لگ جائے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بابا یہ جہاد اکبر کیا ہے اور جہاد اصغر کیا ہے؟ اب یہ چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد، جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد. امام فرماتے کہ میرے لال جہاد اصغر یہ ہے کہ ہم زمین کربلا پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ جہاد اصغر. میں نے پڑھ دیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے. حضور امام کا کوئی بھی قول مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. اس کی نزاکت کو سمجھیے، اس کی حکمت کو سمجھیے. امام کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا جہاد یہ ہے کہ ہم کربلا کی زمین پر بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. اب پھر متوجہ کر رہا ہوں آپ کو کہ امام فرما رہے ہیں چھوٹا جہاد یہ ہے کہ ہم زمین کربلا پر بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. حضور جس کا غم منانے آئے ہیں آپ اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کی شجاعت کا اندازہ لگائیے. ارے جس امتحان سے نبیوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے ہو، حسین کی نظر میں وہ چھوٹا جہاد ہے. جس امتحان سے نبی نے گزر رہے ہو، حسین کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے. یعنی حسین بتا یہ رہے ہیں کہ یہ کربلا کا امتحان کچھ بھی نہیں، اس سے بڑا بھی امتحان ہوتا تو حسین وہ بھی دیتا. یعنی جس امتحان سے نبی قدم پیچھے ہٹا رہے ہو، حسین کہہ رہے ہیں یہ جہاد اصغر ہے. تو یہ باپ نے بیٹے کو فطرتاً، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں فطرتاً، ابھی یہ میں تاریخ کا نہیں، اپنی فطرتاً ایک لفظ کہہ رہا ہوں. باپ کا بیٹے سے خطاب ہے، یہ لفظ کہوں آفر ہے. آپ جہاد اکبر کرنا چاہتے ہیں یا جہاد اصغر؟ سہولت دینا آپ کی مرضی، آج جو جہاد کرے. تو یہ باپ نے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی، باپ نے بیٹے کی عزت رکھی. پر یہ اس خاندان کے افراد ہیں کہ یہاں بیٹا جتنا باپ پہ فخر کرتا ہے، باپ اس سے زیادہ بیٹوں پہ فخر کرتے ہیں. تو چوتھے امام نے کہا بابا میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں بھی آپ ہی کا ہونا ہے. میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے میں جہاد اصغر کروں گا. کیا کام ہے جہاد؟ تو پوچھا یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ تمہیں اسیر کر کے دربار تک لے جایا جائے گا. تو سجاد فرما رہے میں جانا چاہتا ہوں. اب اگر آپ اس جملے کے بعد بیٹھے رہے تو حضور پھر میری مجلس پڑھنے کا، میری خطابت کا فائدہ کیا؟ میرا سکون، میرا اطمینان اور میرا کانفیڈنس دیکھیے امام کے اس فطرے پر. بابا میں دربار جانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے انہیں دربار لے جایا نہیں گیا. یہ دربار جانا چاہتے ہیں، انہیں لے جایا نہیں گیا. یہ جانا چاہتے ہیں. جانا کیوں چاہتے ہیں؟ کسے بچانے آئے ہیں؟ اسلام کو. اور مٹا ہونا اسلام کو. یزید تو جو اسلام مٹا رہا ہے وہ کربلا
انہیں لے جایا نہیں گیا، یہ جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام کو مٹانے کی خاطر سے کر رہا ہے وہ تو میدان میں آ ہی نہیں رہا ہے، تو چلو وہ میدان میں نہیں آتا تو چلو اس کے شہر جایا جائے۔ یہی تو شجاعت ہے حضور، یہی تو شجاعت کہتے ہیں۔ اچھا جانا کیوں چاہتے ہیں؟ بچا کیا رہے ہیں؟ اسلام۔ مٹایا کسے جا رہا ہے؟ اسلام کو۔ توجہ کیجئے گا حضور، اگر یہ لفظ پہنچائے، میں ایک مثال پیش کروں۔ رسول نے مدینہ آباد کیا، مدینے میں رہے، چاہتے تھے کہ مدینے میں ہی میں مدفون مدینہ بھی میں ہی رہوں گا، دفن بھی مجھے مدینے میں ہی کیا جائے گا، پر مرکز کسے بنایا؟ مکہ۔ رہنا کہاں ہے؟ دفن کہاں ہونا ہے؟ اور مرکز کسے بنا رہے ہیں؟ کیوں حضور؟ کیونکہ مکے میں سب سے زیادہ کفر تھا، لہذا رسول نے اسلام کا مرکز اسے بنایا جہاں زیادہ کفر تھا۔ پتہ نہیں میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں ہے، میں لفظ بدلنے جا رہا ہوں، میں لفظ بدلنے جا رہا ہوں۔ اسلام کا پرچم وہاں لہرایا جہاں کفر کا پرچم لہرا رہا تھا، یعنی سنت رسول یہ ہے کہ اسلام کا پرچم وہاں لہرایا جائے گا جہاں سے کفر بنب رہا ہو۔ حضور کربلا میں کفر نہیں بنب رہا تھا، اور سمجھ میں آیا سجاد شام کیوں جانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں جتنی بھی لائق احترام چیزیں اس کائنات میں، وہ یا تو خدا داد اسے عزتیں ملی ہیں، یا الہی منصب کی وجہ سے محترم، یا اپنی عبادات کی وجہ سے محترم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نسبت کی وجہ سے محترم ہیں، یہ میں وضاحت کرتا چلوں۔ خانہ کعبہ میں اللہ آ کر رہا نہیں تھا، اللہ سے نسبت ہی محترم ہو گیا، یہی ہے نا۔ مدینہ صرف اس لیے محترم ہے نسبت ہے نبی سے، عراق میں کربلا اس لیے محترم ہے نسبت ہے شہدائے کربلا سے۔ اس منبر کا تقدس، اس کا احترام، اس کا پرچم کا احترام یہ کربلا سے نہیں آیا، لیکن احترام ہے، نسبت ہے اس میں۔ میں ایک لفظ کا حکم مجھے وضاحت نہیں کرنی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیے یہ جو اس میں یہ اتنا بڑا فلیکس لگا ہوا یا ابوالفضل العباس کا، کیا کوئی اسی سے آگے مسئلہ پوچھے گا؟ کیوں؟ جب یہ محترم ہے تو پوچھیں۔ زمانہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو محترم ہوتے ہیں اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ذہن آمادہ ہے، میں ایک لفظ کہوں گا کہے بنا نہیں رہوں گا، ہے نا۔ یہ علم کی وجہ سے محترم نہیں ہے، نسبت کی وجہ سے محترم ہے۔ لفظ سنتے جائیں، امامہ علم کی وجہ سے محترم نہیں ہے، اسے نسبت ہے لباس رسول سے۔ یہ امامہ اور ٹوپی کے گھرے کے مروں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ہے، یہ نسبت ہے ان چیزوں کو، یہ محترم ہے نسبتوں سے، علم کی وجہ سے محترم نہیں ہے۔ علم کی وجہ سے محترم ہوتی ہے شخصیت، علم کی وجہ سے محترم ہوتا ہے وجود، اور جو کیجئے گا ہے نا۔ اور تشبیہات، مصحبہ ایک چیز ہے، اس میں تشبیہات بڑی ضروری ہے، بڑی اس میں تہذیب و تمدن ہونا چاہیے۔ لہذا مجھے یہ بات نہیں ہے، سید سجاد چاہتے ہیں کہ میں دربار جاؤں، میں البتہ میرا ذہن یہ تھا نہیں پڑھنے کا، چونکہ تمہید الحمدللہ اتنی اعلیٰ ہوئی ہے کہ میرا ذہن آمادہ ہو گیا، دربار پہنچے۔ میں نے کہا نا سجاد اس مجاہد کا نام ہے کہ جس نے دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کیفیت کو محسوس کیجئے، کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے جو دربار سے پلٹ جائے، اس لیے کہ سجاد نے ایسا گھیرا ہے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی سرحد عبور کر جائے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی عجیب بات ہے، یہ کتنی اعلیٰ بات ہے، پہچانیے گا۔
دربار سجایا گیا تھا بیمار کی تذلیل کے لیے. ذلیل وہ ہو گیا جس نے سجایا تھا. پتا نہیں بھائی یہ کس کی تذلیل کے لیے؟ ذلیل کرنے کے لیے سجایا ہے. اور ذلیل کون ہو رہا ہے؟ جس نے. اس کا مطلب یہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں ذلیل کرتا ہے. پہنچے ہیں دربار میں. اچھا 3 دن دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا. یہ میں اپنے دلوں میں قابو رکھیے گا خدا کے واسطے، چونکہ مصائبی کیفیت ہے. لیکن اگر میں مصائبی کیفیت میں چلا گیا تو یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ میں نہ پہنچا سکوں. 3 دن دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا. کیا کہا؟ دربار آراستہ کیا جا رہا ہے. آراستہ مطلب ڈیکوریٹ نہیں کیا جا رہا ہے. کرسیاں لگائی جا رہی ہیں. کس کے لیے؟ سفیر کے لیے. وہ سفیر کے جن حکومت سے یزید نے لشکر کا مطالبہ کیا تھا ان مملکت کے سفیر آئے ہوئے امبیستہ. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے وہ سفیر کے لیے کرسی سجائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ آئے ہیں، انہیں بلایا ہے کہ آپ ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ہمیں مدد کے لیے لشکر دیا ہے، اور انہیں بھی دکھا دیا جائے گا جن پر ہم نے اپنی فتح کا غلبہ کیا ہے. یہ ہے نا، یہ مقصد ہے یزید کا. توجہ کیجئے گا. جب دربار میں داخلہ ہوا تو یزید نے انٹروڈکشن کرایا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. بس یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، دلوں پہ قابو رکھیے گا، حوصلہ رکھیے گا، اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنا تاکہ میں مقصد پہنچا سکوں. کربلا کے بعد کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ کربلا میں وہ دربار میں انقلاب آیا، تلواریں نکل گئی. ایسا کیا ہوا دربار میں کہ تلواریں نکل آئی؟ اچھا ان کا چاہنے والا تو کوئی بھی دربار میں نہیں، تو پھر ان کی حمایت میں تلواریں کیوں نکل گئی؟ میں نے کہا کہ اپنے دلوں پہ قابو رکھیے گا، مصائب کی طرف نہ جائیے گا. میں بس ایک کیفیت بیان کر رہا ہوں، ایک مقصد بیان کر رہا ہوں. بھئی دربار میں سب وہ ہیں جنہیں یزید نے بلایا ہے، سجاد نے کسی کو نہیں بلایا ہے، لیکن تلواریں نکلی سجاد کی حمایت میں، سجاد کی حمایت میں، سجاد کے سپورٹ میں. وجہ کیا ہے؟ سید سجاد کے دربار میں گئے اور انٹروڈکشن یہ کرایا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. کس کا قافلہ؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے. باغیوں کا قافلہ تعارف ہوا، دربار میں داخل ہوئے. ایک ایک کو یزید کا ایلچی ایک ایک کا تعارف کرا رہا ہے. یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بیمار ہے، یہ نام نہیں بتا رہا ہے، صرف انٹروڈکشن کی صورت میں بغاوت دکھا رہا ہے. اب سید سجاد نے کہا اچھا یہ بھی میں مسئلہ حل کروں گا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس منبر پر جاؤں. منبر کا بھی لفظ نہیں، یہ لفظ ہے لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. سید سجاد نے یہ نہیں کہا کہ میں منبر پر جاؤں، کہا لکڑیوں کے ڈھیر پر. کیا کیوں؟ یعنی سجاد نے بھرے ہوئے دربار میں تو کہا نا کہ جس منبر سے ہمارے خلاف زبانیں کھولی جاتی ہیں ان لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، منبر نہیں ہوتا. تو کیا کہا حضور؟ اجازت. اچھا یہ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ چونکہ دربار ہے دشمنوں کا، حاکم ہے دشمن، مملکت پہ جو بیٹھا ہے وہ ہے دشمن. اگر بنا اجازت کے چلے گئے، یہ ایک پالیسی ہے، ایک حکمت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتروا دے کہ یہ بنا اجازت کے ذرائع سے گرفتار کر لیا جائے، زندان میں ڈال لیا جائے. سب کے سامنے اجازت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اگر اجازت دے دی تو پھر اس میں ہمت نہیں ہے مجھے بیچ میں روک لے. اس حکمت کو سمجھیے آپ. حکمت یہ ہے کہ اجازت ہے تو کہا یہ بیمار ہے، یہ کیا بولے گا؟ اجازت. اس نے کہا اجازت ہے. سید سجاد بلندی پہ گئے، پہلے حمد باریت تعالیٰ کی، اور پھر ایک عظیم ترین خطبہ دیا اور فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. تعارف کیا کرایا؟ تعارف ذہن میں رکھیے گا. باغیوں کا قافلہ، جو مجھے جانتا ہے
وہ جانتا ہے. جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. یہ یہاں سے پڑھنا آسان ہے. بھرے ہوئے دشمن کے دربار میں اپنے حسب نسب کا تعارف وہی کرا سکتا ہے جس کے نسب میں کھوٹ نہ یہ تو اس خاندان کی فطرت ہے کہ جب بھی دشمن کے دربار میں گئے ہیں تو پہلے اپنے حسب نسب کا انٹروڈکشن کرایا ہے. بھائی اگر یقین نہیں تو میں ایک بات اور سناؤ. فقیر شان کے دربار میں امام حسن کو بلایا گیا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم نے بہت دنوں سے آپ کے بابا کی بلاغت کو نہیں سنا. اگر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو بڑی نوازش ہوگی. امام حسن منبر پر گئے. ہم نے باریہ پالا کرنے کے بعد بھرے ہوئے دربار میں فقیر شان کے اپنا تعارف کرایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. میں حسن علی کا بیٹا, ابو طالب کا بیٹا, عبد المطلب کا بیٹا, ہاشم کا بیٹا, عبد مناف کا بیٹا. اور جب پورا حسب نے سب بیان کر دیا تو پھر فقیر شام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ سن, تیرے دربار میں تیرے لوگوں کے سامنے میں نے اپنا شجرہ بیان کیا ہے. تجھ میں ہمت ہے تو سجاد کے میں بھرے ہوئے دربار میں جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. میں مکہ اور مینا کا بیٹا. میں یہ لفظ حضور اس کی کیفیت کو سمجھئے. مکہ کیوں مکے کا بیٹا کا, شہر کے بیٹے نہیں ہوتے. لیکن اگر میں پردیس میں جا کر یہ کہوں کہ میں مظفر نگر کا بیٹا, یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا تعلق جو ہے وہ مظفر نگر سے ہے نا. سجاد کہہ رہے ہیں میں مکہ کا بیٹا ہوں. اس کا مطلب یہ سجاد بتا رہے ہیں کہ میرا تعلق مکہ سے ہے, مکے کا تعلق ہم سے ہے. کیوں حضور؟ کیونکہ مکہ میں ہے بیت اللہ, اور اس کے بعد یہ کہہ دینا میں زمزم کا بیٹا. زمزم کا تعلق ہے اسماعیل سے. بتا رہے ہیں میرا تعلق ہے اسماعیل سے, نسبتیں دی جا رہی ہیں. اور پھر کہا کہ میں علی حسین کا بیٹا, حسین علی کا بیٹا, علی ابو طالب کا بیٹا, وہ عبد المطلب کے بیٹے, وہ ہاشم کے بیٹے, وہ عبد مناف کے بیٹے. یہ بھرا ہوئے دربار میں جب اپنا تعارف کرا رہے تھے سید سجاد, تو روم کا سفیر آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک عیسائی عالم دین ہے. تعارف کیا ہے؟ انٹروڈکشن کیا کرایا ہے ان کا؟ باغیوں کا قافلہ. لہذا سید سجاد نے سب سے پہلا اپنا تعارف کرایا, میں حسین کا بیٹا. اور وہ جو سفیر آیا ہوا ہے امبیسڈر روم کا, اس کے ساتھ عیسائی عالم دین ہے, اس کے سپاہی ہیں پروٹوکول کے لیے. اس عیسائی عالم دین نے سنا حسین کا بیٹا تو وہ بلند ہوا, قیدی یہ بتا کہ کون حسین؟ خدا کے واسطے میں نے کہا کہ میں آپ سے داد و تحسین کا مطالبہ نہیں کر رہا, صرف توجہ کا مطالبہ. عیسائی عالم دین نے کہا کون حسین؟ میں بہت بھروسے کے ساتھ یہ پڑھنے جا رہا ہوں, کون حسین؟ کہ نہیں پہچانتے؟ کہ میں بھی ایک حسین کو جانتا ہوں. تم کون سے حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو سجاد نے کہا وہ کہ جس کے لیے نماز رکی رہی. وہ جو گوش رسول کا سوار ہے, وہ جو آغوش رسول کا شہزادہ ہے, وہ کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, میں اس حسین کا بیٹا. تو تعارف کیا کرایا ہے؟ باغیوں کا قافلہ. بغاوت کس کے خلاف کی؟ حکومت کے خلاف. حکومت اس وقت کس کی ہے؟ یزید ظاہری طور پر کیا ہے؟ یہودی ہے, عیسائی ہے, کیا ہے؟ اتنے گھبرائیے نہیں, کیا ہے؟
ظاہری طور پر کیا ہے؟ تو مملکت کس کی ہوئی؟ مسلمان کی. یعنی حکومت کا تعلق کس سے ہوا؟ اسلام سے. توجہ، میں نسبتیں بتا رہا ہوں آپ کو. کس سے ہوا؟ اور یہ کہا گیا کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے. یعنی یہ باغی کس کے ہیں؟ حکومت کے. حکومت کس کی ہے؟ اسلام کی. یعنی یہ باغی ہے اسلام کے. اور سید سجاد کہہ رہے ہیں میں حسین کا بیٹا، اور پوچھ رہا ہے کہ عیسائی عالم دین. تو کہا کون؟ کہ وہ جو نواسۂ رسول ہے. کہا کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں. اور کس بات کیا ہے؟ جو دین لے کر آئے. کہا ہم وہی ہیں جو دین لے کر آئے ہیں. ہم ہی ہے کہ جن کے سہل میں قرآن اترا. ہم ہی ہیں کہ جن کے سہل میں قرآن اترا. تو کہہ رہا ہے تو اب یہ عیسائی عالم دین کا اسٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کیا کہا؟ اب وہ بیمار کی طرف سے اس نے اپنا رخ کو موڑا اور اپنے میزبان کی طرح مخاطب ہوا. میزبان سمجھتے ہیں نا کون ہے؟ یزید ہے. اب اس عیسائی عالم دین نے کہا تو کہتا تھا یہ باغی ہے. ارے پتہ نہیں میں کس منزل تک آپ کو لے کر آؤں گا. انہیں سجاد نے نہیں بلایا ہے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں پہچانیے حضور سید سجاد کی منزلت کو پہچانیے. میں پھر فکرہ کہہ رہا ہوں. سجاد اس مجاہد کا نام ہے جس نے دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا. پھر کہہ رہا ہوں اس کی نزاکت کو سمجھیے. بھاگنے کا موقع نہیں دیا. کیا کہا حضور؟ تو کہتا تھا یہ باغی ہے. یہ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے جو اسلام لے کر آئے. اور یہی ہے اگر یہ نواسۂ رسول ہے تو سچ میں یہی اسلام لانے والے. اب اس نے یزید سے کہا کہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا کہ ہماری جنگ باغیوں کے خلاف ہے. یہ تو اسلام لانے والے. تو کہتا تھا باغیوں کے خلاف ہے. تو کہتا تھا باغیوں کے خلاف ہے اور تو نے نواسۂ رسول کو قتل کیا ہے. اب یہ احساس سنیے گا. اس نے عیسائی عالم دین نے کہا یزید سن، میں آج بھی اپنی بستی میں جب نکلتا ہوں تو میری قوم کے لوگ میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں. میں نے کہا دلوں پہ تھوڑا سا قابو رکھیے گا خدا کے واسطے. کیوں؟ وجہ سن لیجیے کیوں. اس لیے کہ میں عیسیٰ کے حواریوں میں سے صحابی، عیسیٰ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کی 11ویں پشت کا بیٹا ہوں. میں نے کہا دلوں پہ قابو رکھیے گا اور نزاکت کو محسوس کیجیے گا. میں عیسیٰ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کی 11ویں پشت کا بیٹا ہوں. آج بھی اس نسبت سے میری یہ عظمت ہے کہ جب میں اپنی بستی میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں. تو کیسا مسلمان ہے؟ جو مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھا تھا عیسائی نے اسے اسلام دے بلایا ہے. تو کیسا اسلام والا ہے کہ تو نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اب حضور یہ جملہ خدا کے واسطے رائے گا نہ ہو جائے. یہ سید سجاد کی طرح مخاطب ہوا. آپ کو جوڑا کتاب شیخ محمد عباس امی کی نفس المحمود جنہوں نے یہ واقعہ رقم کیا ہے. کہتا ہے کہ بیمار کی طرف مخاطب ہو کر اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ فرزند حسین ہمیں معاف کیجیے گا. ہمیں نہیں معلوم تھا جنگ آپ کے خلاف. جیسے ہی اس نے یہ کہا تو یزید نے فوراً حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. عیسائی عالم دین کا سر قلم کر دیا جائے. بس اتنا سننا تھا کہ روم کے سفیر کو جلال آ گیا. نیام سے تلوار نکالی. کس میں ہمت ہے؟ میرے ساتھ رہے خدا کے واسطے. یہ تو تلوار میں انقلاب آیا ہے نا. یہ سجاد کی تقریر سے آیا ہے.
کس میں ہمت ہے جو ہمارے عالم کو قتل کرے؟ اب سفیر کی تلوار نکلنی تھی کہ سپاہیوں کی تلوار نکل رہی؟ کس میں ہمت ہے جو ہمارے عالم دین کو قتل کرے؟ تو 2 لمحے کے لیے خاموشی طاری ہو گئی بھرے ہوئے دربار میں کہ مخاطب ہوا، اور پھر مخاطب ہوا سر امام حسین کی طرف، اور اس نے ہاتھوں کو جوڑا۔ ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا فرزند رسول معاف کیجئے گا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جگہ آپ کے خلاف ہے، ہم سے کہا گیا تھا کہ باغیوں کے خلاف، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ مسائل کیفیت ہے نا، لیکن ابھی مقصد نہیں پہنچا، میں پہنچا رہا ہوں، بس تھوڑا سا قابو رکھیے، یہ سخت منزل ہے میں جانتا ہوں، لیکن تھوڑا سا قابو رکھیے۔ ہم جانتے ہیں جنگ، ہمیں نہیں معلوم تھا جنگ کس کے خلاف ہے، ہمیں معاف کیجئے گا۔ پھر سید سجاد کی طرف دوبارہ مخاطب اور کہا کہ کتنا اعلیٰ دین ہوگا۔ اب یہ تعارف ہو رہا ہے دین کا، کس کے ذریعے؟ عیسائی کے ذریعے۔ کس کا کردار دیکھ کر؟ سید کیا کہا کتنا اعلیٰ دین ہوگا کہ جس کے دین لانے والے اپنے آپ کو اپنے دین پہ قربان کر دیں۔ پتہ نہیں یہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں تو میں کس منزل تک آپ کو لا رہا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا شہادت رگ لاتی ہے، ایسے رگ لاتی ہے۔ کتنا اعلیٰ دین ہوگا کہ جس کے ماننے والے، جس کے لانے والے اپنے آپ کو دین پر قربان کر دیں۔ اس نے کہا سجاد مجھے معاف کیجئے گا، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، میں جب اس دربار میں آیا تھا تو عیسائی تھا، اب جا رہا ہوں تو مسلمان ہو گیا۔ اسی امام کی امت میں ہم ہیں، ان کا خود کا فرمان ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنی نظر کرم آپ سے ہٹا لیں تو یہ دنیا آپ کو ایسے پیس دے جیسے 2 چکی کے پاٹ میں گیہوں کا ایک دام ہے نا۔ تو محسوس کیجئے گا ایک بڑا معجزہ ہے جناب سیدہ کا یہودی کی بیٹی کی شادی۔ اچھا اگر آپ کوئی مجھ سے کہے گا حوالہ تو میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کتاب کا حوالہ دینے کے لیے تیار۔ ادنا سی کتاب میں آپ کے ذہن تک پہنچا دوں تو تنظیم المکاتب کا جو کورس چلتا ہے سلیبس، اس کی 2 یا غالباً 100 کی کتاب میں بھی یہ نظم کی صورت میں معجزہ موجود ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کو اپنے مکتب میں دستیاب ہو جائے۔ بڑی سے بڑی کتاب اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار۔ ایک یہودی کے یہاں شادی ہے، اچھا یہودی ہے اسلام کے دشمن، قرآن کا پیغام ہے، حکم ہے کہ نہیں؟ یہودی آیا ہے رسالت مآب کے بعد 1000 دفعہ آپ کا واقعہ سناؤں گا، میں ایک نتیجہ دوں گا اور گزر جاؤں گا۔ سنیے گا، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی، اگر آپ کی بیٹی ہمارے یہاں تشریف لے آئے تو زینت میں 4 چاند رہیں۔ تو رسول اجازت دے سکتے ہیں باپ ہونے کی حیثیت سے اور نبی ہونے کی حیثیت سے بھی۔ اگر یہ کہہ دے کہ میری اجازت ہے تو کسی میں ہمت نہیں جو ٹوک دے، اس لیے کہ نبی سب کی جانوں کا حاکم ہے، نبی سب کے نفسوں کا مولا ہے، سب کی جانوں کا حق رکھتا ہے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ اب اس کے شوہر علی یہ آدم سے اجازت لی جائے، کم سے کم سنت نبوی تو یہ بن نہیں ہے کہ جب بیٹی شوہر کے گھر چلی جائے تو باپ کو کاروبار زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ گھر آباد رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، یہ پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جہاں پوچھا جائے وہاں جائے، جن ضرورتوں میں بلایا جائے وہ ضرورتوں میں جائے، نہ اتفاقیوں کو حسن اخلاق میں بدلنے کے لیے جائے، یہ پیغام ہے۔ تو کیا کہا؟ اچھا مولا کائنات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ زمانہ یہ کہہ دے کہ حضور نبی کسی کا دل شکنی نہیں کرتے تھے تو کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس لیے منع نہ کیا۔ تو علی تو مرد مجاہد کو کہا جاتا ہے کون ہے کہ جو ان کی تلوار کے سامنے بولے؟ علی کہہ دیتے۔ اچھا شوہر حاکم ہے کہ نہیں؟ پورا اختیار رکھتا ہے۔ زوجہ کو اجازت، زوجہ کو حق نہیں ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بنا باہر چلی جائے، شوہر کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے نا۔ تو علی چاہتے تو منع کر دیں تو بھی سیدہ پہ واجب، علی کہتے کہ جائیں تو بھی سیدہ پہ واجب۔ محسوس کر رہے ہیں کیفیت کو؟ لیکن انہوں نے اپنے حق کا استعمال نہیں کیا۔ کیا کیا کہ میں شوہر ضرور ہوں پر ایک دفعہ سیدہ کی مرضی بھی جان لیتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ لفظ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم چاہے جیسے استعمال کرو،
اچھا مجھ سے میں نے بھی یہ سوال اپنے استاد محترم سے کیا تھا کہ حضور یہ حاکم کس معنی میں؟ حاکم کہتے ہیں شہنشاہ کو، حاکم کہتے ہیں بادشاہ کو، ہے نا؟ حاکم اس معنی میں ہے کہ ایک بادشاہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر آدمی اس کی مملکت میں داخل ہو جائے۔ ارے میں نے تو لفظ کہا تھا کہ آپ کے دانوں کی ذمہ داری ہے، اپنی مملکت کی حفاظت کی ذمہ داری حاکم کی ہوتی ہے نا؟ یہ حفاظت کی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ تو کیا کہا، میں جناب سیدہ سے معلوم کر لیتا ہوں۔ شہزادی سے پوچھا کہ یہودی کی بیٹی کی شادی ہے، آپ جانا چاہے گی؟ تو شہزادی نے منع تو نہیں کیا، لیکن ہاں ایک خواہش کا اظہار کیا، میرے پاس لباس نہیں۔ اللہ نے فوراً جنت سے لباس بھیجا۔ اللہ کا لباس بھیجنے کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جائیں۔ لباس بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ جائیں۔ جب یہ سوال ہے کہ یہ آج کے عرف عامہ اور نوجوانوں آپ کے لیے پیغام ہے، یہودی ہیں اسلام کے دشمن اور اللہ انہیں بھیج رہا ہے یہودیوں کی شادی، تو پھر تو کہیں آنے والے نوجوان اپنے ذہنوں میں جواز نہ بنا لے کہ جب وہ دشمنوں کی شادی میں جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ذہن آمادہ ہے کہ نہیں؟ کہیں یہ دلیل نہ بنا لے اس بات کو، تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، نہیں جا سکتے۔ ان کے جانے میں ہمارے جانے میں بڑا فرق ہے، اور میں فرق بتا رہا ہوں کیا ہے۔ جیسے جناب سیدہ داخل ہوئی، دلہن بے ہوش ہوئی، لوگوں کو لگا کہ بے ہوش ہے، دنیا سے گز کر گئی۔ شہزادی نے کہا کہ کہیں یہ بدنامی کا دھبا میرے دامن پہ نہ آ جائے کہ کیسے قدم آئے تھے کہ دلہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مصحلہ بچھایا تو دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو۔ دلہن ہی نہیں بلکہ دلہن کا پورا خانوادہ مسلمان ہو گیا۔ اور سمجھ میں آیا ان کے جانے میں اور ہمارے جانے میں فرق کیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ پوچھے گئے نہیں پوچھے گا، حضور یہ جاتے ہیں تو دین پھیلا کے آتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو بچہ کچھ کھو کے چلے آتے ہیں۔ عیسائی عالم دین کہہ رہا میں آیا تھا تو یہ عیسائی تھا، جا رہا ہوں تو مسلمان بن، یہ سفیر بن کر آیا تھا اور سفیر کا عالم بن کر آیا تھا۔ وہ جو کوئی عام آدمی نہیں آیا اٹھ کر، اپنے مملکت کی ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے۔ جب اس نے روم میں جا کر کہا ہوگا کہ میں مسلمان بن کر آیا ہوں، تو لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ کیوں؟ اس نے کہا ہوگا کہ یزید نے دھوکہ دیا۔ پتہ نہیں ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ سجاد دربار آئے ہی اس لیے تھے کیونکہ سجاد کو مجمع جمع کرنا نہیں پڑے گا، سجاد کو مجمع جمع کرنا نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجاد جانا اس لیے چاہتے تھے کہ ہر بار مجمع ہم جمع نہیں کریں گے۔ کل میرے نانا نے غدیر میں مجمع جمع کیا تھا، وہ اعلان بھی ہم نے کیا تھا، اب کے ترتیب بدلے گی، اب کے مجمع یزید جمع کرے گا۔ دربار میں ایک انقلاب آئے، سب مل کر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کے بولو علی مولا علی مولا۔ تو کیا کہا حضور؟ آئے ہیں سید سجاد دین میں دین کو دربار تک پہنچانے کے لیے، اور دربار سے پھر یہ دین شائع ہوا۔ یہ جو انقلاب آیا ہے نا شہادت حسین کے بعد، یہ تقریر جناب زینب اور تقریر جناب سید سجاد سے آئے، رہا ہوئے مدینے آئے،
मदीने में जनाब ज़ैनब ने तकरीरें की, बताया कि मेरे भाई को कैसे मारा गया, बताया कि नवासे रसूल को कैसे मारा गया। मदीने में इनकलाब आया तो मदीने के हाकिम ने यजीद को खत लिखा कि अली की बेटियों की तकरीरों से मदीने में इनकलाब, यजीद ने मदीने पर हमला कराया, जिसे वाक़या हुर्रा के नाम से याद किया जाता है। 10,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। जब पहली मरतबा हुआ कि जब मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई, घोड़े क्यों बांधे गए? इसलिए कि मस्जिद नबवी में डर था जनाबे सैयदा सज्जाद आए थे अपने घर, सैयद सज्जाद को अपने घर से निकाला गया। सज्जाद आप मदीने में नहीं रहो, आप मदीने के बाहर रहो। सज्जाद को मदीने के बाहर रखा गया। सज्जाद कभी कभी मदीने की तरफ आते, जब कभी दादी जहरा की याद आती थी सज्जाद मदीने की तरफ, जब कभी नाना से शिकवा करना होता था सज्जाद मदीने की तरफ। तारीख लिखती है, अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जब कभी सज्जाद मदीने की तरफ आते थे और लोग देखते थे कि सज्जाद आ रहे हैं, सज्जाद आ रहे हैं, ये कैफियत को महसूस करता। तारीख अरबाब मकातिल के ये फिक्रे हैं कि कस्साब की निगाह जब पड़ती थी कि हुसैन का बीमार बेटा आ रहा, तो कस्साब अपनी दुकान पर पर्दा डाल लेते। क्यों? इसलिए कि ज़बीहा देखकर सज्जाद को अपना बाबा याद आता। हुजूर शहीद तो सारे इमाम हुए, शहीद तो सारे इमाम हुए, शहादत इनकी मीरास है। लेकिन मैं एक मुनफरिद मुसीबत इमाम हुसैन की बयान करूं। सारे इमाम शहीद हुए, सारे इमाम शहीद हुए, लेकिन सारे इमामों में तन्हा इमाम हुसैन है जिनका सर काटा गया। इस कैफियत को महसूस करना मैंने इसलिए कहा कि सज्जाद जब भी किसी ज़बीहा को देखते थे तो बाबा याद आता। सज्जाद के साथ कहते थे भाई ज़बह करने से पहले इसे पानी पिला लिया था, तो कहते थे मौला ये तहजीब हमारे कबीले में बाकी है कि अब ज़बह करने से पहले एक मरतबा नहीं, जानवर को 3 मरतबा पानी लगलाते हैं, जब तक वो अपना मुंह ना हटा दे तब तक हम ज़बह नहीं करते। और जितना सुनते थे करबला का रुख करते थे, बाबा जानवर का इतना आया कि ज़बह करने से पानी पिला लिया जाए। मेरे प्यासे बाबा तेरे खुश गए पाँव कहना दो सिवाय मजलूम करबला के कैफियत को महसूस कीजिए। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक मसाइल पढ़ूंगा, मैं शहादत नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन 2-3 फिक्रे गिरिया बलद हो चुका है, हक मजलिस अदा हो जाए, बस ये 2 फिक्रे और सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो जाएगी। आपकी आवाजें बुलंद है, शहजादी आपकी आवाजों पर हमको करम बच्चा है, बस फिक्रा सुनिएगा। सैयद सज्जाद कभी कभी मदीने की तरफ आते थे, लेकिन हाँ मदीने के बाहर हुकूमत ने नजरबंद किया हुआ है सज्जाद को कि सज्जाद कोई तकरीर न कर सके, कोई बयान न दे सके, कोई खुतबा न दे सके। और ज़ैनब को हुक्म दिया है कि अब आप मदीने में नहीं रहेंगे। लिहाजा शहजादी ज़ैनब मदीने से हिजरत कर कर मिस्र की तरफ चली गई। शहजादी ज़ैनब ने मिस्र में वो खुतबा दिया कि मिस्र में जो है तलातुम आया, और फिर मिस्र की हुकूमत ने खत लिखा कि यहाँ बगावत हो रही है, तो शहजादी को फिर वापस बुलाया गया और फिर शाम में नजरबंद रखा गया जनाब ज़ैनब को। लेकिन जब तक ज़ैनब जिंदा रही लोगों को बताती रही मेरे गरीब भाई को कैसे मारा गया। इसलिए कि ज़ैनब ने अपने भाई को ज़बह होते हुए 70 कदमों की दूरी से देखा। कैसे मेरे हुसैन के
بھائی کو کیسے مارا گیا؟ ایک سجاد ہے جو ہر وقت گریا کرتے رہتے ہیں. ایک روز منہال نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا، کب تک گریا کیجئے گا؟ ارباب مقدس لکھتے ہیں سید سجاد نے کہا منہال تو نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک ہی یوسف کھویا تھا. یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی. ارے میرے تو سارے یوسف نبی نے کروایا تھا. اللہ اکبر. خدا کوئی محمد سوائے مظلوم دل والے کے میں ایک فکرہ بساتری فکرہ ہے. یہ مجلس تمام ہے اس کے بعد اس کیفیت کو سنیے گا. ایک بیٹا ہے جو باپ کی مظلومی کا تذکرہ کرتا ہے، ایک بہن ہے جو جگہ جگہ اپنے بھائی کی مظلومی کا ذکر کرتی ہے. لیکن میں کیفیت کا ہوں جناب زینب کی مظلومی کے متعلق. کتنی مظلومی ہے جناب زینب کے پاس؟ ام المصائب کہا جاتا ہے شہزادی کو، مصائبوں کی ماں ام المصائب. سنیں گے یہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی بہنیں ہیں، اللہ سلامت رکھے، بہنوں کی محبتوں کو آباد رکھے. اللہ ہر بہن کو سلامت رکھے، ہر بھائی کو سلامت رکھے. لیکن ایک فکرہ سنیں گے، میں یہاں یہ کیفیت پڑھنا چاہتا ہوں. اگر یہ کیفیت محسوس ہو گئی، آپ ان بہنوں سے پوچھئے اگر کسی بہن کا ایک جوان بھائی مر جائے